اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ دروس اللغۃ العربیہ لغیر ناطقین بہا 16 سبق چل رہا ہے۔ 16 سبق جو کہ باب تفعیل سے بھرپور ہے اور ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں باب تفعیل کے ماضی، مضارع، مصدر، اسم الفاعل، اسم المفعول ڈاکٹر صاحب ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچر میں استاد نے اسامہ سے ایک حدیث پڑھنے کو کہا تھا، اور وہ حدیث کیا تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو چوما، پیار کیا۔ تو ان کے پاس صحابی موجود تھے، انہوں نے حیرانی کا اظہار کیا اس پر اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے تو 10 بیٹے ہیں، لیکن میں نے اپنے کسی بیٹے کو آج تک نہیں چوما، پیار کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور کہا کہ من لا یرحم لا یرحم۔ تو اس کے حوالے سے پھر استاد نے اسامہ سے پوچھا تھا تم نے اس حدیث سے کیا سبق حاصل کیا؟ تو اسامہ نے جواب دیا تھا کہ 2 سبق مجھے حاصل ہوئے اس سے کہ بچوں کو پیار کرنا یہ ایک اچھی بات ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہے پیار کرنا بچوں کو یہ شفقت اور رحمت کی طرف دلالت کرتا ہے۔ تو سبق آگے چل رہا ہے، مدرس آگے کہتا ہے احسنتا، شاباش، ویری گڈ یا احمد۔ پھر احمد سے مخاطب ہوتا ہے ما معنی، کیا معنی ہے قول المحدثین، محدثین کے قول کے کیا معنی ہے، محدثین کی بات کے کیا معنی ہے۔ اب یہاں پر نوٹ کر لیں ذرا، میم پیش والی ہے تو باب تفعیل کا ہی ہم ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ پہلے ہا دال ثا، حدث یحدث، حدث یحدث تحدیثاً، بیان کرنا، بات کو بیان کرنا۔ اس سے محدث، محدث کون ہوگا؟ حدیث بیان کرنے والا، اگر ہم اسے پرٹیکولر اس اصطلاحی معنی میں لیں، اور محدث وہ ہوگا جس سے بات کی جائے۔ تو محدث بات کرنے والا اور محدث جس سے بات کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان میرے ذہن میں آ رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ ہر امت کا ایک محدث ہوتا ہے، ہر امت کا ایک محدث ہوتا ہے۔ محدث نہیں فرمایا، محدث یعنی ایک ایسا شخص ہوتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے، جس کے دل میں اللہ تعالیٰ باتیں ڈال دیتے ہیں۔ تو آپ نے پتہ ہے کہ صحابی کے بارے میں فرمایا، آپ نے فرمایا کہ میری امت کا محدث جو ہے وہ عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال استاد نے کیا ہے کہ احمد محدثین کی قول کے کیا معنی ہے، کون سا قول؟ کہ ان ھذا حدیث متفق علیہ۔ اب یہ متفقن اگر ہوتا نا تو پھر ہم اسے باب تفعیل کا بناتے، یہ ہے متفقن، تو یہ باب افتعال کا اسم المفعول ہے۔ تو وہ پوچھ رہا ہے کہ یہ حدیث متفقن علیہ ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ یہ جو محدثین کا قول ہوتا ہے، ان کی بات ہوتی ہے، اس کے کیا معنی ہے؟ احمد جواب دیتا ہے جی معنی ہو، اس کے معنی ہیں ان ھذا الحدیث، کہ یہ حدیث رواہ، اس کو روایت کیا ہے المحدثان الجلیلانی، 2 جلیل القدر محدثوں نے، الامام البخاری، امام بخاری، والامام مسلمون، اور امام مسلم نے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب ذرا تھوڑا سا نوٹ کریں، مسلم بھی اگر دیکھا جائے تو یہ باب افعال کا اسم الفاعل ہے، اسلم یسلم سے مسلمون۔ کلیئر ہو گیا جی؟ رحمہم اللہ، اللہ ان دونوں پر رحم فرمائے، فی صحیحیہما، یہ آپ کو پتہ ہے صحائح 6 کہلاتی ہیں، ٹھیک ہے، جو 6 بکس ہیں حدیث کی۔ بخاری جو ہے ٹاپ پہ ہے، اس کے بعد امام مسلم رحمہ اللہ کی مسلم شریف ہے۔ تو صحیح کہلاتی ہے بخاری بھی، مسلم بھی صحیح کہلائی، تو دونوں کیا بن گئیں؟ صحیحانی، صحیحانی۔ صحیحانی مثنیٰ جب فی حرف جر کی وجہ سے مجرور ہوگا تو کیا کہلائے گا؟ صحیحینی۔ تو وہ بتا رہے ہیں فی صحیحیہما، اپنی صحیحوں میں۔ تو یہ احمد نے ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں ذکر کر دیا۔ المدرس احسنتا،
شاباش دی مدرس نے اس کو. محمد اب یہاں پر انٹری کر رہا ہے, یا دکتورو ڈاکٹر صاحب, انا حدیث عہدن, انا حدیث عہدن بالاسلامی, میں اسلام میں نیا ہوں, یعنی میں نے نیا اسلام قبول کیا ہے, میری اسلام میں نیو انٹری ہے. ارجو, آئی ہوپ, میں امید کرتا ہوں, کس بات کی؟ اس کا آگے مفعول آئے گا ان تعلم, علم یعلم تعلیماً, تعلیم دینا, سکھانا, کہ آپ سکھائیں گے مجھے, میں امید کرتا ہوں کہ آپ مجھے سکھائیں گے. کیا سکھائیں گے؟ کیفا اصلی, صاد لام واو مادہ باب تفعیل میں گیا, صلوا یصلی وو, واو جب بھی مزید فی واو میں جاتا ہے تو یا میں تبدیل ہو جاتا ہے, تو یہ بن گیا جی صلی یا یصلی یو, اور پھر غیر سے افعال کے قواعد لاگو ہونے کے بعد بن جاتا ہے یہ صلی یصلی, نماز پڑھنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اصلی واحد متکلم کا سیکھا ہے. کیف اصلی, میں کیسے نماز پڑھوں, علی المیتی, میت پر, یعنی گویا وہ پوچھ رہے ہیں کہ میں نماز جنازہ یعنی میت پر میں دعا کیسے کروں. ٹھیک ہے نا, رحمت کی دعا ہوتی ہے اصل میں نماز جنازہ, تو گویا آپ کہہ لیں کہ صلی یصلی اللہ کے ساتھ جب استعمال ہوتا ہے تو رحمت کرنا ان معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو محمد بات کر رہا ہے کہ جی میں اسلام میں نیا ہوں, میری نئی انٹری ہے اسلام میں, تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ مجھے تعلیم دیں گے کہ کیسے میں نماز جنازہ ادا کروں. ٹھیک ہے, یعنی میت کے لیے دعا کیسے کروں. تو المدرس اب جواب دے رہا ہے جی بکل سرورن, خوشی کے ساتھ. ٹھیک ہے, مکمل خوشی کے ساتھ, پوری خوشی کے ساتھ. یہ بھی کبرا یکبرو, کبرا یکبرو تکبیرن, تکبیر کہنا. تکبرو, تم تکبیر کہو گے. وتقرؤ, اور تم پڑھو گے. سورۃ الفاتحتی, سورۃ الفاتحہ پڑھو گے. ثم تکبرو, پھر تم تکبیر کہو گے. وتصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھو گے, مراد یہ ہے. ثم تکبرو, پھر تم تکبیر کہو گے. وتدعو, اور دعا کرو گے. للمیتی, میت کے لیے. ثم تکبرو, پھر تم تکبیر کہو گے. وتسلمو, اور سلام پھیر دو گے. سلم یسلم, سلام کرنا, تو اور سلام پھیر دو گے. تو یہ طریقہ کار انہوں نے بتا دیا. محمد جزاک اللہ خیرن یا دکتور ایکسپریشن ہے, ترجمہ میں اس کا نہیں کروں گا. آگے چلتے ہیں جی. اسامہ نے پھر سوال کیا جی یا دکتور, فی ای صورتن, کس صورت میں, قولہ تعالی, اللہ تعالیٰ کا قول ہے, وورث سلیمان داود, اور وارث ہوئے سلیمان علیہ السلام داود علیہ السلام کے. یہ آیت کا ایک ٹکڑا ہے. تو اسامہ نے سوال کیا جی کون سی صورت میں اللہ تعالیٰ کا یہ قول موجود ہے. المدرس, مدرس جواب دیتا ہے جی ہیا الآیۃ السادسۃ عشرۃ, یہ 10 اور 6 16, یہ 16ویں آیت ہے, یہ 16ویں آیت ہے. من سورۃ النمل, سورۃ النمل کی یہ 16ویں آیت ہے. اسامہ, یا دکتور ڈاکٹر صاحب, ارجو, آئی ہوپ, میں امید کرتا ہوں, ان کتبہ یکتبو, ان تکتبہ, کہ آپ لکھ دیں گے, میں امید کرتا ہوں کہ آپ لکھ دیں گے. لی, میرے لیے, کیا لکھ دیں گے؟ آگے مفعول آ رہا ہے اسماء, کچھ نام لکھ دیں گے. بعدی, مضاف مضاف الیہ, اسم اس کی جمع اسماء, اور وہی قاعدہ الف لام داخل نہیں ہوا تو تنوین نہیں ہوتی, یا پھر مضاف بن رہا ہوتا تو تنوین نہیں ہوتی. اسماء بعدی مؤلفاتی شیخ الاسلام ابن تیمیہ. لیکن یہ سارا کا سارا جو ہے نا, یہ ایک بڑا پیچیدہ مرکب اضافی ہے. ابن کا لفظ جو ہے وہ تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جب دو یعنی علم آ جاتے ہیں اس کے ارد گرد, تو وہ پہلے کے لیے جو ہے وہ صفت بنتا ہے اور دوسرے کے لیے مضاف بنتا ہے. تو یہاں پر
ایسا کچھ نہیں ہے، ترکیب نہیں ہے. یہ بھی بڑی ایک ٹیکنیکل سی ترکیب ہے، اس پہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ کبھی میں تفصیل سے آپ کو بتا دوں گا، تاکہ پھر احادیث میں جب یہ چیزیں آتی ہیں یا کتابیں پڑھتے ہوئے چیزیں آتی ہیں تو اس وقت پھر انالیسس کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے. تو یہاں تک ہم کر لیتے ہیں جی. یہاں تک الف یؤلف تعلیفاً، اس سے مؤلف تعلیف کرنے والا، اور مؤلف تالیف یعنی لکھی ہوئی چیز جو ہے اسے تالیف کہا جائے گا. تو مؤلفات یہ جمع ہے مؤلفتن کی، اور مؤلفتن یہ مؤنث ہے مؤلف کی، اور مؤلف جو ہے یہ اسم المفعول ہے الف یؤلف سے. تو گویا وہ کہہ رہے ہیں کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی بعض تصانیف کے نام میرے لیے آپ کا لکھنا میں امید کرتا ہوں کہ آپ لکھ دیں گے میرے لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی بعض تصانیف کے نام. امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. آگے چلتے ہیں. المدرس انشاءاللہ. یا اخوانو بھائیو، قد حانا وقت صلاۃ الظہر، ظہر کی نماز کا وقت ہو چکا ہے. قد حانا. ولما یؤذن، علامت مضارع پیش والی ہے، عین کلمہ زبر والا ہے، تو فعل مجہول اور باب تفعیل کا فعل مجہول آ گیا. ٹھیک ہے. اخف یا مجزوم ہوا ہے کس وجہ سے؟ لما کی وجہ سے. ولما یؤذن، اور ابھی تک اذان نہیں دی گئی. اذن یؤذن اذان دینا، مؤذن اذان دینے والا. ٹھیک ہے. اور ابھی تک اذان نہیں دی گئی یا ابھی تک اذان نہیں ہوئی، اردو محاورے میں ہم یہ بھی کہہ دیں گے. یبدو، بدا یبدو، اٹ سیمز، ایسا لگتا ہے، دکھائی دیتا ہے، ایسا دکھائی دیتا ہے، ایسا لگتا ہے، ان المؤذن، کہ مؤذن غیر موجود، غیر حاضر ہے. ٹھیک ہے. ایسا لگتا ہے کہ مؤذن اذان دینے والا موجود نہیں ہے. فَلْيَخْرُجْ أَحَدُكُمْ، پس چاہیے کہ تم میں سے ایک باہر جائے. ٹھیک ہے. تم میں سے کوئی باہر جائے. إِلَى الْمُصَلَّى، اب یہ دیکھیں صلی یصلی، اس سے مصلی، المصلی نماز پڑھنے والا، المصلی اس کی جمع المصلون، اور نصب اور جر مصلینا. تو وہ جو آپ کی صورت ہے فویل للمصلین، بس ہلاکت ہے، تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو آگے ذکر ہے پھر. ٹھیک ہے. تو المصلی نماز پڑھنے والا، اور المصلی جہاں پر نماز پڑھی جائے. ٹھیک ہے. تو مزید فی ابواب سے اسم الظرف جو ہے اس کے بنانے کا کوئی الگ سے قاعدہ نہیں ہے، ذہن میں رکھے گا. وہ جو اسم المفعول بنتا ہے نا مزید فی ابواب سے، وہی اسم الظرف کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر المصلی یعنی نماز ادا کرنے کی جگہ، ٹھیک ہے، یا نماز ادا کرنے کا وقت، دونوں معنی میں استعمال ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پر آپ کہہ لیں کہ یہ ہے جگہ کے معنی میں اسم الظرف ہے. تو تم میں سے کسی ایک کو چاہیے کہ وہ مصلی کی طرف جائے. ٹھیک ہے. اور ہم بھی مصلی اس لیے کہتے ہیں کہ اس پہ نماز پڑھی جاتی ہے، تو گویا نماز پڑھنے کی جگہ کو ہم مصلی کہتے ہیں، اور مصلی ہوتا ہے نماز پڑھنے والا. وَلْيُؤَذِّنْ، اور اذان دے، اور اسے چاہیے کہ اذان دے. لیں جی الحمدللہ یہاں پر ہمارا سبق جو ہے مکمل ہو گیا ہے. اور سبق مکمل کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے جی؟ تمارین ہوتی ہیں. اور تمارین میں کیا ہوتا ہے؟ پہلا سوال جو ہے، پہلی تمرین اجب عن الاسئلۃ الآتیہ ہوتے ہیں. تو چلتے ہیں جی تمارین کی طرف، اور اس لیکچر میں جتنی تمارین پاسبل ہیں ہم مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو تمارین، اور پہلی تمرین اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، آنے والے سوالوں کا جواب دیں. من الذی قبلہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کون ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما تھا. دوسرا سوال ہے جی ماذا قال الاقرع عندما رأى ذلك، تو کیا کہا الاقرع رضی اللہ تعالی عنہ نے جب انہوں نے یہ دیکھا.
تیسرا سوال ہے ماذا قال لہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا جواب دیا، انہیں کیا کہا، جواب میں کیا کہا. یہ تھی پہلی تمرین جی. اب آ جائیں جی کانسیپٹ کی طرف. ڈاکٹر صاحب بیان کریں جی الفعل اما ثلاثی و اما رباعی. فعل جو ہے وہ بتا رہے ہیں یا تو ثلاثی ہوتا ہے یا رباعی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب انہی کی ڈیفینیشنز ہم دیکھتے ہیں سامنے. فالثلاثی، پس ثلاثی جو ہے ما کان فیہ ثلاثۃ احرف، وہ ہوتا ہے جس میں 3 حروف ہوں. اور کون سے حروف؟ اصلیت. احرف کی حرف جو ہے نا اس کی 2 جمع مکسر آتی ہیں، ایک آتی ہے حروف اور ایک آتی ہے احرف. تو یہاں پر احرف اصلیت جس کے 3 اصلی حروف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ثلاثی کہتے ہیں اسے جس کے 3 اصلی حروف ہوتے ہیں. اصلی کا پتہ ہے آپ کو، اس کے مقابلے نقلی نہیں ہے، مطلب اصلی کے مقابلے میں زائد حروف آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، نحو مثال کے طور پہ دخلا 3 اصلی حروف ہیں، یعنی جس کے مادے کے 3 حروف استعمال ہو رہے ہوتے ہیں. کتبہ، شربہ. والرباعی، اور رباعی ما کان فیہ اربعۃ احرف اصلیۃ، وہ ہوتا ہے جس میں 4 اصلی حروف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی مادے کے 4 حروف استعمال ہوتے ہیں. نحو مثال کے طور پہ ترجمہ، ہرولہ، بسملہ. یہاں تک بات بالکل کلیئر ہے. وَكُلٌ مِّنْهُمَا، اور ان دونوں میں سے ہر ایک اما مجرد، یا تو مجرد ہوتا ہے، و اما مزید، یا پھر مزید ہوتا ہے. گویا افعال کی جو کیٹیگریز ہیں ثلاثی اور رباعی. ثلاثی وہ ہوگا جن کے مادے کے 3 حروف ہوتے ہیں، اور رباعی وہ ہوگا جن کے مادے کے 4 حروف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور 99.99% افعال جو ہیں آپ کو پتہ ہے ثلاثی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب ثلاثی ہو فعل چاہے رباعی ہو، ہر ایک کی 2 قسمیں ہیں. ثلاثی مجرد بھی ہوتا ہے، مزید فی بھی ہوتا ہے. رباعی مجرد بھی ہوتا ہے، مزید فی بھی ہوتا ہے. تو یہی بیان کر رہے ہیں وَكُلُّ مِنْهُمَا اما مجرد و اما مزید. فالمجرد، پس مجرد وہ ہوتا ہے ما کانا جمیع احرفہ اصلیتاً، جس کے سب حروف، ما کانا جمیع احرفہ اصلیتاً. کانا کی خبر جو ہے وہ اصلیتاً آ رہی ہے، اس لیے منصوب ہے، اور کانا کا اسم جو ہے جمیع احرفہ، یہ اس کا اسم آ رہا ہے اس لیے مرفوع ہے. ٹھیک ہے، مجرد وہ ہوتا ہے جس کے سارے حروف اصلی ہوتے ہیں. یعنی ثلاثی مجرد میں ہم نے کہا نا کہ ماضی کا پہلا صیغہ جس میں صرف مادے کے وہ 3 حروف ہوں، اور اس حوالے سے آپ کو 6 ابواب یاد ہوں گے ثلاثی مجرد کے. ٹھیک ہے، اور والمزید، اور مزید وہ ہوتا ہے ما زید فیہ حرف، جس میں زیادہ کیا گیا ہو حرف، ایک حرف، او اکثر، یا زیادہ ایک حرف جس میں زائد ہو یا ایک حرف سے زیادہ ہو، علی احرفہ الاصلیتی، اس کے اصلی حروف پر. تو وہی باتیں جی جو ہم اردو میں الحمدللہ سمجھ چکے ہیں، وہ عربی میں کیسے بیان کی جاتی ہیں یا کیسے کی جانی چاہیے. آپ انہیں یاد کر کے تو اپنی زبان پر ان ڈیفینیشنز کو آسانی کے لیے پکا کر سکتے ہیں. تو ثلاثی اور رباعی، اور پھر ثلاثی میں مجرد اور مزید فی، اور رباعی میں مجرد اور مزید فی کے بارے میں وہ بتا رہے ہیں. الفعل ثلاثی المجرد، ثلاثی مجرد فعل یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر دی جا رہی ہے لہو 6 ابواب، اس کے 6 ابواب ہیں. یہ بھی ایک جملہ اسمیہ ہے جس میں لہو جو ہے خبر مقدم ہے اور 6 ابواب جو ہے وہ مبتدا مؤخر ہے. ثلاثی مجرد فعل کے 6 ابواب ہیں. وہیا، اور وہ پہلا جی فعل یفعل، وہ پیٹرن انہوں نے دے دیا، فعل یفعل. نحو کتب یکتب، یعنی نصر ینصر، وہ باب. دوسرا فعل یفعل، ماضی ذرا دیکھیں گے تینوں ابواب میں پہلے عین کلمہ زبر والا ہے، اور مضارع میں عین کلمہ کی جو ہے وہ حرکت چینج ہو رہی ہے. تو فعل یفعل، کتب یکتب، وہ جو باب ہم نے نصر ینصر کے طور پہ پڑھا ہے. دوسرا فعل یفعل جلس یجلس، یعنی ضرب یضرب، جو ہم نے باب پڑھا ہے. تیسرا فعل یفعل نحو ذہب یذہب،
یعنی فتح یفتحو، وہ جو باب فا کے ساتھ پڑھا ہے۔ چوتھا فاعل یفعلو، اب یہ آگے جی عین کلمہ ماضی میں زیر کے ساتھ، اس کے ساتھ یہ لکھ دیا چھٹا، اور ہم ان کو لے لیتے ہیں۔ فاعل یفعلو نحو شرب یشربو یعنی سمع یسمعو، فاعل یفعلو نحو ورث یرثو یعنی حسب یحسبو، اور ماضی میں ان کلمہ کی پیش کے ساتھ ایک ہی باب ہے، فاعل یفعلو نحو کثر یکثرو یعنی کون سا باب؟ کرما یکرمو۔ تو وہ جو 6 باب ہم نے یاد کیے نا، نصر ینصرو، ضرب یضربو، فتح یفتحو، سمع یسمعو، حسب یحسبو اور کرما یکرمو، ان کو وہ یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ آگے چلتے ہیں جی۔ اب وہ آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ میز، میزا یمیزو تمییزن، باب تفعیل کا ہی ایک آپ کہہ لیں کہ فعل ہے، اس سے فعل امر ہے۔ میز، تمییز کریں، پہچان کریں، یعنی تمیز کے معنی ہوتے ہیں الگ کرنا، ٹھیک ہے، الگ کریں الفعل، چونکہ اس کا مفعول ہے اس لیے میں نصب میں لکھ رہا ہوں الفعل الثلاثی من الفعل۔ یہاں پر الفعل کو میں مجرور پڑھ رہا ہوں من حرف جر کی وجہ سے، وہاں پر میں نے منصوب پڑھا تھا مفعول ہونے کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ من الفعل الرباعی فیما یلی ان دا فالوئنگ، ٹھیک ہے، آپ نے الگ الگ کرنا ہے ثلاثی فعل کو رباعی فعل سے۔ ثلاثی فعل کسے کہتے ہیں؟ جس کے حروف اصلیہ 3 ہوں، اور رباعی فعل کسے کہتے ہیں؟ جس کے حروف اصلیہ 4 ہوں۔ تو پہلا صیغہ انہوں نے دیا ہوگا، اس سے پہچان ہوتی ہے، آگے صیغوں میں پھر کچھ نہ کچھ ایڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے جی۔ 3 حروف تو ثلاثی نامہ 3 حروف، یہ الف کوئی کسی فعل کا مادہ نہیں ہوتا، یہ واو یا یا سے چینج ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ ثلاثی، ترجمہ رباعی، خرجہ ثلاثی، ہرولا رباعی، باثرا رباعی، دعا ثلاثی۔ الحمدللہ، آگے چلتے ہیں جی۔ میز الفعل الثلاثی المجرد من الفعل الثلاثی المزید فیما یاتی۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ فعل سارے ثلاثی ہی ہیں، لیکن ثلاثی میں مجرد بھی ہیں اور مزید فی بھی ہیں۔ ثلاثی مجرد کو مزید فی سے کیسے الگ کرنا ہے؟ اگر آپ کو پہلے سیکھے سے ہی پتہ چلے گا، پہلے سیکھے میں اگر مادے کے وہی 3 حروف استعمال ہو رہے ہیں جو مادے کے ہیں، کوئی زائد حرف نہیں ہے، یعنی کوئی شد نہیں ہے، 3 حروف کے علاوہ کوئی الف نہیں ہے، صحیح ہے، تو شروع میں تا نہیں ہے، تو وہ ثلاثی مجرد کہلائے گا، اور اگر اس طرح کی کوئی چیز ہے تو وہ مزید فی میں چلی جائے گی۔ یہاں پر اسٹوڈنٹس پریشان ہو رہے ہوں گے کہ رباعی میں بھی تو پہلے میں 4 مل رہے تھے، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اصلی ہے کہ یہ زائد حروف ہے؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ پریکٹس سے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ دیکھتے ہیں جی، صدہ کا مادے کے حروف صاد دال قاف 3 ہیں اور عین کلمہ مشدد ہے، تو یہ ثلاثی مزید فی ہے، ٹھیک ہے، اس میں عین کلمہ کو ڈبل کر دیا گیا ہے۔ قرأ، اس میں وہی 3 حروف ہیں بیسک اصلی حروف، اس لیے ثلاثی مجرد ہے۔ فتح ثلاثی مجرد۔ اسلم، اب سین لام میم یہ مادے کے اصلی حروف ہیں اور شروع میں ایک حمزہ ایڈ ہے، تو یہ باب افعال ہے، یعنی ثلاثی مزید فی باب ہے۔ ابھی میں نام نہیں لے رہا اس لیے کہ ابھی انہوں نے بابوں کے نام تو نہیں بتایا ہمیں مزید فی باب کے، صرف یہ بتایا ہے کہ مجرد ہے کہ مزید فی۔ تقبلہ، اب تقبلہ دیکھ لیں، اس میں قاف با لام روٹ لیٹرز ہیں، یعنی حروف اصلیہ ہیں، اور تا اور قاف یعنی تا ایک زائد ہے اور جو فا کلمہ ہے اس کو ڈبل کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ پیٹرن سے پتہ چل جائے گا، شروع میں تا لگا ہوا ہو اور ساتھ ہی شد آ جائے، ثلاثی فعل کا مزید فی باب ہے، یعنی ثلاثی مزید فی باب ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح شروع میں حمزہ نظر آ جائے اور اس کے بعد 3 حروف ہیں تو یہ بھی ثلاثی مزید فی باب ہے، اور اگر 3 حروف اور درمیان والا حرف شد والا ہو تو وہ بھی ثلاثی مزید فی باب ہے۔ اس طرح آپ کو پتہ چل جائے گا۔ سمع ثلاثی مجرد۔ استقبلہ، حمزہ سین اور تا شروع میں آ جائیں تو مزید فی باب ہے جی۔ کاف واو یا 3 حروفی ہیں، ثلاثی مجرد۔ وقفہ 3 حروفی ہیں، ثلاثی مجرد۔ اشترا، شروع میں حمزہ ہو اور اس کے بعد درمیان میں آپ کو آگے جا کے تا نظر آ رہی ہو تو مزید فی باب ہے ثلاثی کا۔ اشترا، یہاں پر ہم اپنا لیکچر ختم کرتے ہیں کیونکہ وقت مکمل ہو گیا ہے، تو مزید آگے پریکٹس انشاءاللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب آپ کو ایکسرسائز میں کرا دیں گے، کیسے آپ نے ان کو پہچاننے کی پریکٹس کرنی ہے، کوشش کرنی ہے،
کوشش کرتے رہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.